بلوچستان کی صورت حال پر ہمیشہ سے الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور کچھ ناقدین کے خیال میں اس کی ساری ذمہ داری مزاحمت کاروں پر ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہاں کے مقامی بلوچ سرداروں پر ہے، جو ترقی کے دشمن ہیں، جو نہیں چاہتے کہ بلوچستان کسی طرح بھی ترقی کرے۔ کچھ کے خیال میں یہ پاکستان کی ریاست کی جو سینٹرلائزیشن کی پالیسی ہے، جو مرکزیت کی پالیسی ہے، یہ اس کی ذمہ دار ہے۔ تاریخی حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاست یا ریاستی ادارے یا وفاقی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بلوچوں نے کافی وقت تک 48 میں یقیناً پہلی انسرجنسی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد تقریباً کئی مواقع پر بلوچوں نے جو ہے وہ پاکستان کے قانون اور آئین کی حدود میں رہ کر اپنے مطالبات منوانے کی بات کی۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نوروز خان کو قرآن کے وعدے پر اتار کر اس کو لاشوں کے تحفے دیے گئے، اسیری کے تحفے دیے گئے، ذلت و رسوائی کے تحفے دیے گئے۔ بالکل اسی طرح ایک طویل عرصے تک وفاقی کابینہ میں کوئی بلوچ جو ہے وہ وزیر نہیں تھا۔ سوئی جہاں سے گیس دریافت ہوئی، وہ وہاں سے لے کر مری تک، اور مری سے لے کر پنجاب کے دور دراز علاقوں تک پہنچی، سندھ کے دور دراز علاقوں تک پہنچی، خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں تک پہنچی، لیکن کوئٹہ اور کئی بلوچستان کے علاقوں میں جو وہ گیس ہے وہ کافی عرصے کے بعد آئی۔ بلوچستان کے میں جو ہے سونے چاندی اور کئی ذخائر ہیں، لیکن وہاں غربت کی شرح پاکستان کے دوسرے علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ، ملینز کی تعداد میں لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں، ان کو مناسب غذا نہیں مل رہی، وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اس کے بعد اگر آپ 70 کی دہائی میں دیکھیں تو ایک منتخب حکومت وہاں پر تھی، اس کو صرف 9 مہینے کام کرنے دیا گیا، اور پھر عراقی ایمبیسی سے ہتھیار دریافت کر کر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ہتھیار جو ہے وہ بلوچ مزاحمت کاروں کو یا بلوچ سیپریٹسٹ گروپ کو دیے جانے تھے، یا بلوچ رہنماؤں کو دیے جانے تھے۔ حالانکہ اس پر یہ کاؤنٹر دلیل دی جاتی ہے کہ اگر ان بلوچ مزاحمت کاروں کو کوئی ہتھیار دیے بھی جانے تھے تو وہ افغانستان کے راستے دیے جا سکتے تھے۔ اگر سوویت یونین وہ ہتھیار فراہم کرنا چاہتا تو وہ افغانستان کے راستے زیادہ بہتر ہوتا، لیکن اس دور کی سیاسی کشمکش اور بہت سارے عوامل ہیں جس کی بنیاد پہ یہ کہانی گھڑی گئی۔ 70 کی دہائی میں جو بلوچ تحریک چلی مزاحمت کی، اس میں نسبتاً کہا جاتا ہے کہ 3 ہی سردار نمایاں تھے۔ اس میں ایون غوث بخش پزنجو کا بھی اتنا کردار نہیں تھا، زیادہ تر مینگل اور یہ جو مریو کے علاقے تھے اس میں یہ زیادہ محدود تھی، اور اس کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ خالد بن سعید نے اس میں غالباً اف آئی کین رائٹلی ریکال کہ انہوں نے اس میں بلوچ مزاحمت کار کی جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد دی ہے، اور پاکستانی فوج کا بھی اچھا خاصا نقصان بتایا، لیکن بہت سارے ناقدین کے مطابق اس تحریک کا عرصہ بہت لمبا نہیں تھا۔ موجودہ جو بلوچ تحریک ہے یہ کافی لمبی ہو گئی ہے، اور کئی مبصرین کے خیال میں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک قبائلی علاقے میں محدود نہیں ہے، نہ یہ کسی ایک قبائلی سردار کے ہاتھ میں ہے، جس سے ریاست بارگین کر کے، بات چیت کر کے، اس کو لالچ دے کے یا اس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اس سے جو ہے وہ اس انسرجنسی کو رکوا دے۔ اس میں اس تحریک کا ایک بڑا مرکز جو ہے ابتدائی طور پہ تو مکران تھا، لیکن اب بظاہر نظر آتا ہے کہ اس تحریک میں تمام علاقوں کے بلوچ جو ہیں وہ موجود ہیں، چاہے وہ لسپیلا ہو، ہب ہو، ڈیرہ بگٹی ہو، کولو ہو، یا مکران کا علاقہ ہو۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ 70 کی جو موومنٹ تھی وہ کسی حد تک ناقدین کا خیال ہے کہ سرداروں کے ہاتھ میں تھی، اور اس میں جو تھے وہ میچیور یا بڑی عمر کے لوگ تھے جو اس کو مانیٹر کر رہے تھے، لیکن موجودہ تحریک جو ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ کئی ایسی اطلاعات ہیں کہ ایسے لڑکے جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کمپٹیٹیو ایگزام پاس کیا یا اس کو اٹیمپٹ کیا، اور اس کے بعد وہ پہاڑوں پہ چلے گئے،
اور اب جو بلوچ قوم پرستی کا کانشیسنس لیول ہے وہ بہت ہائی ہے، اور اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ بلوچوں کو یہ احساس ہے کہ صرف ان کو بلوچ ہونے کے ناطے ان پر ظلم و ستم بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے وسائل کو لوٹا بھی جا رہا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ 70 کی دہائی میں کچھ مزاحمت کار جو لڑنے والے تھے یا جو ان کے رہنما تھے وہ افغانستان چلے گئے تھے، لیکن اس وقت جو ہے بلوچ مزاحمت کاروں کے جو رہنما ہیں وہ گراؤنڈ میں لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مزاحمت کاروں کے نسبتاً مزاحمت کاروں کی جو تنظیمیں ہیں یہاں یہ آ، بات کہنا ضروری ہے کہ ان تنظیموں کو کچھ تنظیموں کو امریکہ، پاکستان اور دوسرے ممالک نے دہشت گرد بھی قرار دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مزاحمت کار کہتے ہیں، حکومت ان کو دہشت گرد یا کالے دم تنظیم قرار دیتی ہے۔ تو ان کے اب جو کمانڈرز ہیں، اب جو رہنما ہیں وہ فیلڈ میں ہیں۔ دوسرا، اس عسکریت پسندی کا غیر قبائلی کردار ہے، مثلاً استاد اسلم جو پاکستان کے خیال میں ایک دہشت گرد تھا، لیکن بلوچ مزاحمت کاروں کے حوالے سے وہ ایک مزاحمت کار تھا، اس کا بھی تعلق نسبتاً نچلے طبقات سے تھا۔ ایک اور بلوچ مزاحمت کار جس کو حکومت دہشت گرد کہتی ہے، اور وہ غالباً ہو سکتا ہو دنیا کے دوسرے ممالک کی ڈیفینیشن میں بھی وہ آتا ہو، لیکن وہ بلوچ اس کو مزاحمت کار کہتے ہیں، ڈاکٹر اللہ نذر۔ ان کا بھی تعلق جو ہے وہ اونچے طبقات سے نہیں ہے، بالکل اسی طرح جو کالعدم تنظیم BLA ہے اس کے بہت سارے رہنما جو ہیں ان کا تعلق سردار گھرانوں سے نہیں ہے۔ تو کئی مبصرین کے خیال میں موجودہ تحریک جو طوالت پکڑ رہی ہے اور جو اس کی مضبوطی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اب کسی سردار کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس میں یا تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یا کچھ صورتوں میں جو ہے وہ انتہائی نچلے طبقے سے تعلقات رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس میں کوئی سرداری انفلوئنس نہیں ہے، اس لیے ان سے بات کرنا بھی مشکل ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کچھ کوششیں کی گئیں صلح صفائی کی، لیکن ریاست نے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اسپیشلی ڈاکٹر مالک کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کوششیں کی تھیں، لیکن وہ کوششیں کارگر ثابت نہیں ہو سکیں، کیونکہ ریاست نے غالباً جس طرح کی سنجیدگی چاہیے تھی اس طرح کی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ دوسری طرف ریاست کا دعویٰ یہ ہے کہ اس تحریک کو جو ہے وہ انڈیا کی اور کچھ دوسرے ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے افغانستان پر بھی الزام لگایا، انہوں نے بلوچ مزاحمت کاروں پر الزام لگایا ہے کہ ان کے رہنما نیو دہلی اور دوسرے علاقوں میں موجود ہیں، کچھ کے علاج بھی وہاں پر ہوئے ہیں، کچھ جو ہے وہ افغان طالبان سے رابطے میں، کچھ جو ہے وہ انڈیا کے جو ہیں وہ انڈیا کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ کلبھوشن یادو کی مثال دیتے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا اور وہ بھی بلوچستان میں انوالو تھا۔ ریاست جو ہے وہ بھارتی میڈیا کی رپورٹوں کا بھی حوالہ دیتی ہے کہ جس طرح وہ بلوچستان کی صورتحال پہ شادیانے بجا رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ انڈیا اس سارے معاملات کے پیچھے ہے۔ بہرحال ناقدین اور مورخین کا خیال یہ ہے کہ یہ موجودہ بلوچ انسرجنسی کی جو تحریک ہے وہ طول اس لیے پکڑ رہی ہے کہ اب جو لڑنے والے ہیں وہ غالباً نظریاتی طور پہ بڑے کلیئر ہیں، ان کی جو قیادت ہے وہ کسی سردار کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ گراؤنڈ پہ موجود ہے، بلکہ وہ باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ان کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، اور وہ اپنے انڈیجنس اپنے جو ہے وہ قیادت انڈیجنس ہے، اور وہ فیصلے بھی مقامی ریالٹیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرتی ہے۔ اور ایلینیشن کا جو اب صورت حال ہے وہ بلوچستان کے تقریباً تمام بلوچ بیلٹ میں ہے، اور جو اس مزاحمت کی شدت ہے اس کو بھی بلوچستان کے تمام علاقوں میں جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ 70 کی دہائی میں یہ کارروائیاں نسبتاً کوہلو اور جو مینگل علاقے تھے ان میں یہ زیادہ تھی، لیکن اب یہ بلوچستان کے تقریباً طول و عرض یہاں تک کہ کراچی میں بھی اس طرح کی کارروائیاں کی گئی ہیں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر مذاکرات کے لیے کوشش نہیں کی گئی تو یہ تحریک مزید طول پکڑے گی، اور اس تحریک کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔